ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے اس کو جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں ایلیویٹ ہو کے ہائی کورٹ کا جج ہو سکتا ہوں وہ چھوڑ دے گا اپنا کام۔ آئین میں کسی جگہ پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کمپٹیٹو ایگزام پاس کیا تو وہ ججز نہیں اپوائنٹ ہو سکتے کہ اگر ان کی نامینیشن آنا شروع ہو گئی تو وہ جو وکلاء جو سفارشی وکلاء ہیں ان کی سیٹیں ہی شاید ایلیمینیٹ ہوں۔ آپ کے پاس ایک اور وائڈر چوائس آ جائے گی تو ان کو بھی کنسیڈر کریں، آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بھی کنسیڈر کریں۔ تو آپ ذرا ادھر بھی دیکھ لیں، وکلاء کے اندر بھی بہت میرٹ والے لوگ ہیں، وہ لیں۔ فلاں پولیٹیکل گروپ سے ہیں، فلاں جج کا رشتہ دار ہے، یہی میرٹ نظر آتا ہے۔ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ اس طرح سے ہے، یہ بات ڈسکشن ہونا ہی بڑی ہمارے لیے جو ہے نا افسوسناک بات ہے۔ سیٹس آپ نے 10 فل اپ کرنی ہے تو آپ 150 بندوں سے پرفارما بھروا لیتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج اس لیے ہے کہ اب تک کوئی 6 لسٹیں بھجوائی گئیں جو واپس ہوئیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہاں سے لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں اور وہ لسٹیں واپس آ جاتی ہیں۔ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، میرٹس کیا ہیں، کیوں یہ لسٹیں واپس آتی ہیں، کیوں لوگوں کو ہوپ دی جاتی ہے اور کیوں صحیح لوگ نامینیٹ نہیں کیے جاتے، ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں ظفر کالانوری صاحب۔ ظفر بھائی تھینک یو ویری مچ۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو نو گو ایریا تصور کیا جاتا ہے، لوگ اس پہ بات نہیں کرتے، ہمیں اس کا انالیسس کرنا ہے۔ جو کیوروسٹی ہے اس وقت کہ کیوں ایک طرف سے لوگوں کو نامینیٹ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ یہ اہل لوگ ہیں، یہ میرٹ کو کوالیفائی کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ سے سپریم جوڈیشل کونسل اس کو واپس بھیج دیتی ہے کہ نہیں اس کو چینج کرو۔ Where are the dynamics actually being controlled? ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آرٹیکل 175 جو انسرٹ ہوا ہے بائی ورچو آف 18th امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اس نے ذکر کیا 2 ٹیئرس ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے، پہلے ایک جوڈیشل کمیشن ہے اینڈ دین ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہے۔ یہ دونوں ٹیئرز جو ہیں جب کسی کا نام ریکمینڈ کر دیتے ہیں اور اپروو کر دیتے ہیں تو دیٹ گوز ٹو دی پریزیڈنٹ تھرو دا پرائم منسٹر ایونچولی، اور نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور وہ سپیریئر جوڈیشری کے ججز لگانے کا اس میں طریقہ کار ہے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں تینوں کے لیے، ویدر ہائی کورٹ ہے، فیڈرل شریعہ کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، باڈیز یہی ہے، 2 ٹیئر باڈی ہے۔ جب سے یہ سلسلہ آیا ہے اس میں کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بڑی کنفیوژن کریٹ ہوئی ہے، اور اب تو ہمارے جیسے لوگ جو اس پروفیشن سے ایک لمبے عرصے سے وابستہ ہیں وہ بہت پریشان ہو رہے ہیں جس طرح سے جوڈیشری کی نامینیشنز کو اوپنلی ڈسکس کیا جاتا ہے، اخباروں کے اندر لکھا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ مذاق اڑایا جاتا ہے، مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بات ہوتی ہے، اور وہ کوئی پازیٹیو انداز میں نہیں ہوتی۔ یہ بڑے سیکرٹ ٹیمپلز ہیں جہاں کے ججز جو ہیں وہ ایک بہت ہائیسٹ پیڈسٹل پہ بیٹھتے ہیں، اور ان کے بارے میں اس طرح سے ڈسکشن ہونا اوپنلی یہ کبھی ہم نے پہلے سنا نہیں تھا۔ وجہ اس کی ایک تو یہ بنی کہ جیسے ہی 18th امینڈمنٹ آئی ابھی اس کی میرا خیال ہے سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، اور اس کو چیلنج بھی کیا گیا سپریم کورٹ میں تھرو سم پٹیشنز 18th امینڈمنٹ ایز اے ہول کو۔ تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک ڈائریکشن دی، کیس پینڈنگ تھا صرف جوڈیشری کی حد تک، آرٹیکل 175A کی حد تک ایک انہوں نے ڈائریکشن دی، اور ایک اور امینڈمنٹ تھا 19th امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، اور اس میں یہ ہوا کہ ایک بیلنس جو تھا ججز کے حق میں ٹلٹ ہو گیا، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے ممبران کے اندر بار کی ریپریزنٹیشن بھی ہے، وہاں پہ اٹارنی جنرل بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ لا منسٹر بھی ہیں، وہاں پہ نامنی آف پاکستان بار کونسل بھی ہیں، اور ہائی کورٹ کے سلسلے میں تو پروونشل جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں دیٹ از آلسو دیئر، لا منسٹر از آلسو دیئر، اور پھر ساتھ ساتھ پروونشل بار کے ایک نمائندہ کی بھی وہاں پہ حیثیت ہے۔ لیکن وہ بیلنس اس طرح ہو گیا کہ ججز جو ہیں ان کے حق کے اندر بیلنس شفٹ ہو گیا، سو ان کی پارٹیسپیشن بار کی جو تھی وہ برائے منیمل ہو گئے۔ جو پارلیمانی کمیٹی کا رول تھا وہ بھی اس میں ایلیمینیٹ ہوا؟ جی، وہ اس طرح سے ہوا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس یہ اختیار اوریجنلی جو 175 ہے آرٹیکل انسرٹ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ کسی نام کو ریجیکٹ کر سکتے تھے، اور وہ اگر نام ریجیکٹ کر دیں تو وہ واپس جوڈیشل کمیشن میں فار ریکنسیڈریشن جاتا ہے، اگر وہ پھر بھی پاس کر دیں تو پھر پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کو باؤنڈ تھی کہ پاس کر لیتے۔
انہوں نے یہ رول جو ہے یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے سے، کچھ جج صاحبان تھے جن کی کنفرمیشن نہیں ہوئی تھی اور ان کی کنفرمیشن کی سٹیج کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی نے ان کو کیونکہ کنفرمیشن کے لیے ریکمینڈ نہیں کیا تو سو دے ور ناٹ کنفرمڈ، انہوں نے ایک پٹیشنز فائل کی بیفور دی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ نے ان ججز کے فیصلہ کرتے ہوئے پارلیمنٹری کمیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی ان کو ججز کے کیونکہ پروفیشنلی کس طرح کا ان کا لیول ہے وہ نہیں ہوتا علم، تو اس لیے آلموسٹ اسے ریڈنڈنٹ اس باڈی کو بنا دیا کہ وہ ایک سٹیمپ لگانے والی باڈی رہ گئی ہے، آپ کہیں اگر پارلیمنٹ کا رول نہیں ہے اور سے نہیں ہے۔ اب سر معاملہ یہ آ گیا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس تک بات محدود ہوگی اور وہاں پہ بھی ججز کی جو سے ہے وہ زیادہ ہے بیکاز ان کا نمبر زیادہ ہے اور جو بار کونسل ہے ان کی ریپرزنٹیشن کمپیریٹیولی کم ہے، سو دے آر ان اے کنٹرولنگ پوزیشن۔ جی دیٹ از اٹ، مگر جو ایک میں سمجھتا ہوں زیادہ اعتراض والی بات ہے، ایک زمانہ تھا کہ پروونشل ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے تھے ایز پر پریکٹس تو وہ اپنے سینئر ججز سے مشورہ کر کے تو ایک لسٹ بھجوایا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو جنرلی پتہ ہوتا تھا کہ یہ لائرز اس کیلیبر کے ہیں کہ یہ کل جج ہو جائیں گے، تو تھوڑی تھوڑی اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں، 5-7 ججز اپوائنٹ ہوتے تھے اور عمومی طور پہ ان میں سے بڑی ٹاپ کلاس اپوائنٹمنٹس ہوتی تھی، کوئی ایک آدھ میڈیوکر ہو گیا لیکن میجورٹی اچھے ججز کی ہوتی تھی۔ اب رولز کے مطابق یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ انیشیٹ وہ کرتے ہیں نام، اور انفارملی یہ کہ لاہور ہائی کورٹ کے اگر اپوائنٹمنٹ ہونی ہے یا سندھ ہائی کورٹ کی ہونی ہے تو متعلقہ چیف جسٹس صاحب ایک لسٹ بنا کر لے کر جاتے ہیں، اور وہ لسٹ جو ہے پہلے انفارملی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں جاتی ہے، تو کئی دفعہ جوڈیشل کمیشن میں ریجیکٹ ہوئی ہے، لیکن اب تو نوبت یہ آ گئی کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے یہ باتیں آتی ہیں اور یہ اوپن سیکرٹ اب ہو گیا ہے کہ اتنی ڈسکشن ہوتی ہے کہ آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تشریف لے گئے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں فلاں جج صاحب سے ملے، چیف جسٹس صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے کہا جی اس لسٹ کو امپروو کریں، یہ اپ ٹو دی مارک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ظفر بھائی مجھے یہ بتائیں جو لسٹیں گئیں ریسنٹلی اور وہ واپس آئیں اس میں جو جن لوگوں کی نامینیشنز یوزلی کی گئی اگر ان کے میرٹس دیکھنے ہوں تو کہا جاتا ہے جو جنرل ڈسکشن ہے میں آپ کے لیے وہ کھول دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جی یہ لوگ فلاں چیمبر سے ہیں، فلاں پولیٹیکل گروپ سے ہیں، فلاں جج کا رشتہ دار ہے، یہی میرٹ نظر آتا ہے۔ کوالیفیکیشن جو کسی بندے کی کریڈیبلٹی، اس کا پروفیشن کے لیے اس کا نام وہ نظر نہیں آتا۔ Is it like that؟ جی عمومی طور پہ ایسا ہے، ابھی بھی کچھ بڑے بڑھیا ججز عرصے میں بھی آئے ہیں اس عرصے میں، لیکن یہ جو ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ اس طرح سے ہے یہ بات ڈسکشن ہونا ہی بڑی ہمارے لیے جو ہے نا افسوسناک بات ہے کہ اس طرح سے ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑے ظلم کی بات ہے وہ میں یہ آپ کو بتاؤں، لکھا کہیں نہیں ہے لیکن ان ریٹن ایک کنونشن سی ہے ہماری اور طریقہ کار یہ ہے کہ یہ لوور کیڈر سے بھی بہت سارے ججز جو ہیں وہ آتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، گو ان کی ریشو تھوڑی کم ہوتی ہے لیکن بہت بڑھیا ججز جو ہیں، میں سجاد علی شاہ صاحب کا نام لوں گا، رانا صدیقی صاحب کا نام لوں گا، رانا بھگوان داس صاحب کا نام لوں گا، کہ جسٹس فضل کریم صاحب کا نام لوں گا، جسٹس اختر حسن صاحب کا نام لوں گا، میں جسٹس عبید اللہ صاحب کا نام لوں گا، جنہوں نے اپنا، اور ابھی ریسنٹلی محمود مقبول باجوہ صاحب کا نام لوں گا، بہت بڑھیا لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا کریئر ایز اے سول جج سٹارٹ کیا اور وہ پاکستان کے چیف جسٹس تک بنے یا سپریم کورٹ میں بھی لوگ گئے، تو یہ کہہ دینا کہ جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری جو ہے ہماری اس کے اندر کوئی بندہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اسے جج بنائے، تو اب یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس کا جو سب سے افسوسناک پہلو ہے وہ مجھے 2-3 اعتراضات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو ایز اے ہول ایز این انسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ جی یہ اپ ٹو دی مارک ہی نہیں ہے، اور ان کے ناموں پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، جو وکلا جو میڈیوکر ہیں یا تو پھر ان کو بھی ڈسکس کرنی ہے، ان کو تو ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ ایک بات، دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ اس طرح سے ڈسکشن ہونے سے یہ بری بات یہ ہے کہ آپ یہ ایک اچھی جگہ پہ آپ لوگوں کو لے رہے ہیں، ان کی اپنی بھی ایک عزت ہے، آپ اس کو ملائن کر رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو، مثلا اگر سیٹس آپ نے 10 فل اپ کرنی ہے تو آپ 150 بندوں سے پرفارما بھروا لیتے ہیں، اب سارے بندوں کو امید ہوتی ہے اور وہ اوپن جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ان کی فیملیز ہیں، ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں جن میں ان کی ریپوٹیشن ہے، ایونچولی اگر آپ نے نہیں رکھنا تو اس کو اتنا اوپنلی جو ہے نا وہ ڈسکس، یہ میرا خیال ہے یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت ہی اوپن، بہت پرسنل باتیں بھی اوپنلی ڈسکشن ہوتی ہیں۔ اور ایک بات
جو غور کرنی چاہیے یہ جج صاحبان کو کہ ابھی بھی بڑے لائق لوگ ہیں جن کی اپوائنٹمنٹ یہاں پہ ہو سکتی ہے، تو میرٹ کو تھوڑی سی ترجیح دیں، میرٹ کو ترجیح دینی چاہیے۔ اچھا ظفر بھائی مجھے یہ بتائیں، لارڈ جوڈیشری کی آپ نے بات کی، چونکہ ان کی ریپرزنٹیشن ہمیں آواز نظر نہیں آتی، وہ پھر بھی چونکہ دب جاتے ہیں، گھبراتے ہیں، نہیں بات کرتے، لیکن بہت ناانصافی ہے کہ وہاں سے لوگ آپ نہیں لے رہے اور ان کو آپ ڈسکرج کرتے ہیں۔ آپ ایک انسٹیٹیوشن کو اس وقت تک گرو کرنے نہیں دیتے جب وہاں پہ آپ اس کو انسینٹیوائز نہیں کرتے۔ ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے، اس کو جب تک یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں ایلیویٹ ہو کے ہائی کورٹ کا جج ہو سکتا ہوں، وہ چھوڑ دے گا اپنا کام، وہ ہوپ لیسنس کی ایک سچویشن میں چلا جائے گا۔ ڈو یو تھنک کہ ان کی ریزنٹمنٹ جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہے اور ان کی طرف سے بھی شاید آواز ہونی چاہیے؟ دے بین اگنورڈ فار اے ویری لانگر پیریڈ آف ٹائم۔ جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جوڈیشل آفیسرز ہیں ان کی کوئی ایسوسیشن بنانے کی ان کو اجازت نہیں ہے اور یہ اس طرح سے بات نہیں کرتے، لیکن بیفور لانگ آئی ٹیل یو جتنی ادھر بے چینی پائی جاتی ہے، جس طرح ابھی پولیس کے بارے میں پنجاب گورنمنٹ نے جلدی جو ہے آئی جیز تبدیل کیے ہیں، تو ایکس جو پولیس کے آفیسرز ہیں انہوں نے ایک آواز بلند کی ہے کہ یہ ناانصافی ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو پولیٹیکلی جو ہے وہ چینج کرتے ہیں اور ان کے ٹینیور جو ہیں وہ بالکل بھی سیکیورٹی ہے نہیں، تو پولیس بد دل ہو گئی ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پولیس کے بارے میں کہ یہ پولیٹیسائزیشن سے آپ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بات جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ججز کے بارے میں ہے، اور وہ یہ بات سوچتے ہیں صرف ڈسٹرکٹ ججز نہیں، نیچے جو سول ججز ہیں انہوں نے بھی ایونچولی ان کے پاس اگر یہ چانس ہو کہ آن دی بیسس آف پرفارمنس ہماری بھی ایلیویشن ہو جانی ہے، اور بھیا جو پیش قلم یہ کہہ کر آپ یہ کہہ دیں گے کیونکہ یہ نیچے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہم نے بالکل اس ایٹ پار ود ادر سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز ہو سکتے ہیں، تو یہ نیگیشن ہے، اور اس طرح سے آپ کا اوور آل انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں لوگ ڈسکریج ہوں گے۔ ایک یہ بات، اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آئین میں کسی جگہ پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ جن لوگوں نے کمپٹیٹیو ایگزام پاس کیا تو وہ ججز نہیں اپوائنٹ ہو سکتے۔ میں بڑے بڑے نام مجھے یاد آتے ہیں، جسٹس کارنیلیس صاحب کا نام، جسٹس کیانی صاحب کا نام، جان صاحب کا نام، جسٹس ظفر اللہ صاحب کا نام، یہ سارے کے سارے جو ہیں سول سروس سے رک گیا سسٹم۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک کرنٹ آفیسر ایسی ہیں جو گریڈ 21 میں ہیں، 10 سال ایز اے میجسٹریٹ انہوں نے کام کیا ہوئے، اینڈ شی کوالیفائی آن اے میرٹ ٹو بی نامینیٹڈ فار دی جج شپ آف لاہور ہائی کورٹ۔ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہی آپ کو نامینیٹ نہیں کرتا، لا ڈپارٹمنٹ ہی نامینیٹ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، بیکاز جب آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کی نامینیشن آنا شروع ہو گئی تو وہ جو وکلاء جو سفارشی وکلاء ہیں ان کی سیٹیں ہی شاید ایلیمینیٹ ہوں۔ جی میں ایک عرض کرتا ہوں، دیکھیں آپ کے پاس ایک اور وائڈر چوائس آ جائے گی تو ان کو بھی کنسیڈر کریں، آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو بھی کنسیڈر کریں، بلکہ میں تو آگے تک جاتا ہوں۔ بات ساری یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایون امریکہ کے اندر آپ دیکھیں اٹارنی جنرل انہوں نے چند دن کے لیے اپوائنٹ کیا، اور اس سے پہلے ہارورڈ کی وہ لا کی ڈین تھی، اور اکیڈیمیا سے لوگ فرانس میں، انگلینڈ میں لوگ آتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی بالکل اس سے باہر نکال دیا۔ تو چوائس میرا خیال ہے یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں ڈائیورسٹی جو ہے جوڈیشری کے اندر، وہ بڑے کام کی چیز ہے اور آپ کو وہ لانی چاہیے۔ تو آپ ذرا ادھر بھی دیکھ لیں، وکلا کے اندر بھی بہت میرٹ والے لوگ ہیں، وہ لیں۔ ظفر بھائی ہم نے یہ طے کیا کہ اکیڈیمیا، لارڈ جوڈیشری اور سول سروس، یہ وہ 3 ایریا ہیں جن کو بڑا ریگولرلی اگنور کیا جا رہا ہے اور ویہیمنٹلی ان کو ایک سائڈ پہ کیا جا رہا ہے تاکہ ایک گروپ کو پروموٹ کیا جائے۔ آن دا ادر سائڈ آف اٹ مجھے یہ بتائیں کہ لکھا تو کہیں نہیں، کسی جگہ پہ نہیں، قانون بھی شاید نہیں، کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں، لیکن میں مورلی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سیاست میں ہیں، جو بار کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری الیکٹ ہوتے ہیں اور اپنا ٹینیور بھی کمپلیٹ نہیں کرتے اور ان کو جج شپ پہ ایلیویٹ کر دیا جاتا، مورلی کم سے کم روکنا چاہیے تاکہ یہ امپریشن نہ جائے کہ یہ کسی پولیٹیکل پریشر کے باعث یہ لوگ ایلیویٹ ہوئے ہیں۔ جی دیکھیں، صرف ججز کی اپوائنٹمنٹ والا معاملہ نہیں ہے، میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس ایک سال میں جس میں وہ کروڑوں روپے لگا کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ہر امپورٹنٹ کیس کے اندر ایون بیل کے اندر جو ہے وہ وکیل ہوتے ہیں، اور ان کی جو فی ہے وہ فی ہوتی نہیں، وہ کروڑوں روپے اس بات کے لیتے ہیں کہ جی میں بار کا کیونکہ عہدے دار ہوں، مجھے ریلیف ملے گا، ڈسکریشن ریلیف ملے گا، مجھے پیسے دیں، اگلے سال اسے کوئی وکیل ہی نہیں کرتا۔ تو آپ اس کو مس یوز ہو رہا ہے، یہ ہمیں یہ اریسٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے 2 فولڈ۔ ایک تو بار کاؤنسلز کے اپنے رولز کے اندر کوئی حرج نہیں ہے
اور اگر لکھے نہیں بھی ہیں تو ایک بندہ کمٹمنٹ دے کہ جس سال میں عہدیدار ہوں گا، جتنی دیر میں اسٹینیور میں اس وقت میں کوئی آفس ہی نہیں کروں گا، میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کیونکہ الیکٹ تو آپ ایک وکلا کو ریپرزینٹ کم از کم اس سال تو آپ نہ جائیں، اتنا تو کم از کم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جج صاحبان کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ میرے لیے کہ بندہ جو ہے وہ بار کا اگر عہدیدار ہے، اگر تو اپ ٹو دی مارک ہے، یہاں پہ بار کے کچھ عہدیداران بڑے لائق جو ہیں وہ ججز رہے ہیں، لیکن آپ صرف اس کو اس لیے کنسیڈر کر لیں کہ جی بار کا ایک پولیٹیکل پریشر ہے اور وہ گروپ سپورٹ کر رہا ہوگا، تو اسے جب آپ جج بنا دیتے ہیں تو پھر اس سے وکلا کے اندر بھی پھر کیسے اچھے لوگ جو ہیں وہ وکیل بنیں گے، یا کیسے اچھے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اب جو کمپیٹنٹ لائرز ہیں وہ الیکشن وغیرہ سے دور بھاگ گئے ہیں، وہ بنتے ہی نہیں۔ ایک زمانہ تھا جو ٹاپ کلاس لائرز ہوتے تھے ان کو ریکویسٹ کی جاتی تھی کہ پلیز آپ جج بن جائیں، تو آفس کو وہ سیکھ نہیں کرتے تھے، جاب سیکر لوگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ ایک عمومی طور پہ جو ہے نا وہ ایک رجحان بن گیا ہے۔ جس بندے کی ٹاپ کلاس پریکٹس ہے تو وہ تو اگر آ کے پھر بھی جج شپ ایکسیپٹ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ پروفیشن کے لیے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ کوئی پے بیک کرتا ہے۔ اب جس بندے کی پریکٹس ہی بالکل نہیں ہے اور وہ صرف اس حوالے سے جج بن جائے تو اس کی شکل پہلی دفعہ اگر بینچ کے اوپر جا کے ہم یہ دیکھیں کہ یہ کون صاحب ہے، ان کو ہم نے کبھی پریکٹس کرتے ہوئے دیکھ، تو پھر حیرت تو ہوتی ہے نا اس بات سے۔ اور جج شپ کی کرسی بہت اہم ہے، یہ خدا کی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور ان کے پاس اختیارات بھی بہت وسیع ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو انکریج کریں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، یہ جو ACRs وغیرہ لکھی جاتی ہیں خاص طور پہ لوور جوڈیشری کی، تو اس کے اندر بھی ایک کام اگر برا کرے نا تو اس کی تو سزا ہے، اچھے کرنے والے کو کوئی جزا نہیں ہے۔ تو میں تو ایسے ممالک بھی دیکھے ہیں جس طرح چائنا کے اندر اگر آپ بیجنگ میں اور آپ شنگھائی میں اپوائنٹمنٹ اس بندے کی ہوتی ہے جس کی پرفارمنس اچھی ہے اور وہاں پہ بگ سٹی الاؤنس بھی ملتا ہے، تو اگر ہم یہ ٹرانسفرز بھی اس بنیاد کے اوپر لوگوں کی کریں اور ان کو انکریج کریں تو میرا خیال ہے اس سے بھی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جسٹ ون کے پلیٹ فارم پہ ایک انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں اور لیں گے بھی، لیکن جب ماضی میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں جج آف دا منتھ جو ہے اس کو نامینیٹ کریں گے آن دا پرفارمنس آف دیٹ پرٹیکولر جج، تو ہمیں ڈسکرج کیا گیا ایٹ دی ہائیسٹ لیول، یہ نہ کریں یہ نہ کریں۔ ریزن بینگ کہ جزا دینے کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتا، ہم کسی کو سزا تو دیتے ہیں لیکن جزا دینے والی بات جو ہے وہ نہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت زبردست گپ شپ رہی اور یہ ایشو بہت امپورٹنٹ تھا۔ میرٹ کو پرویل کروانے کے لیے اور اس پہ لوگوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے لیے آواز بھی اٹھائی جائے، ریئلائز کروایا جائے کہ یہ چیزیں ہیں جس کو آپ غلط کر رہے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے اندر ایبلٹی، صلاحیت، ٹیلنٹ سب کچھ موجود ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن شاید ان کی آواز نہیں، اور اگر آواز ہے تو وہ میگر ہے، کمزور ہے، اور ان کو نگیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جن ایریاز کو آج ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا، میرا خیال ہے کہ ان کی طرف فوکس دیا جائے، اور اگر فوکس کیا جائے گا تو ہمیں بہت اچھے بریلینٹ جج آنے والے ٹائم میں مل سکیں گے جو کسی پولیٹیکل پریشر اور کسی انفلوئنس میں نہیں ہوں گے۔ تھینک یو۔